جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور جا کر دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ روزہ دار ہیں، لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر جو اللہ تعالیٰ نے جس حکم سے منع کیا ہے اس سے رکے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو روکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ کیا کر رہے تھے لوگ؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک پھر فخر فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ دنیا میں جا کر خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے اور دنیا میں جا کر زمین کو خراب کریں گے۔ تو اب دیکھو یہ تو تراویحیں پڑھ رہے ہیں، روزے دار ہیں، یہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ اب روزہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزے کا ثواب نہ لکھنا، روزے کا ثواب میں خود لکھوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ کہ انسان کو آپ ایک نائب مقرر کریں گے، یہ دنیا میں جائیں گے، جا کر دنیا میں فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، زمین کو خراب کریں گے۔ اے اللہ پاک ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند اشیاء کے نام یاد کروائے، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں کے سامنے حاضر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا ذرا بتاؤ مجھے اس کے نام۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے مگر صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم آپ بتائیے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے آپ بتاتے ہیں فرشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ پھر حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم علیہ السلام کی تکریم میں ان کے علم کے آگے۔ تو فرشتے تمام اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جھک جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے لیے اور سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا، جو مرتبہ دیا، اس کے آگے اللہ نے فرشتوں کو جھکا دیا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس شیطان وہ حسد کی اور بنیاد اس ٹائم تکبر کی پڑی، اس نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میں اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، میں نہیں جھک سکتا۔ پھر اللہ پاک نے اتنی انسان کو عزت دے دی، لوگ کہتے ہیں نا کہ عزت ادھر ادھر سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ نے اتنی عزت انسان کو دے دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آدم کی عزت نہیں کر سکتے ہو تو پھر جاؤ تم مردود ہو اور تم ہمیشہ قیامت تک تمہارے اوپر لعنت برستی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے درجے سے ہٹا دیا۔ اب ہر انسان پھر غور کرے کہ لوگ کیا کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطان جنات کی نسل میں تھا جس کا پرانا نام تھا عزازیل، وہ جنات میں سے تھا اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی اس نے عبادت کی تھی، اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا پرانا نام عزازیل تھا، پھر عزازیل سے کٹ کر کے اس کا نام ابلیس مردود پڑ گیا، شیطان اس کا نام ہو گیا کہ جس سے پناہ ہمیشہ مانگی جائے، اور پھر اس کو انسان کے لیے آزمائش بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔